گوادر وہ ساحلی علاقہ ہے جسے مکران کے سرداروں نے امانت کے طور پر عمان کے شہزادے سعید کو اس وقت واپسی کی شرط پر بخش دیا تھا جب وہ اقتدار کی کشمکش میں جلا وطن تھا۔ جب یہ گوادر 1958 میں پاکستان میں شامل ہوا تو وہاں پر رہنے والے صرف 20,000 افراد کی خوشی تھی اتنی تھی۔ وفاقی سیکرٹری کیبنٹ آغا عبدالحمید کراچی سے بحری جہاز پر جب گوادر پہنچے تو وہاں پر موجود ماہی گیر اپنی کشتیاں لے کر جہاز کا استقبال کرنے گہرے سمندر میں گئے اور مچھیروں نے سمندر میں تیرتے ہوئے آغا عبدالحمید کے جہاز کو جلوس کی صورت ساحل تک پہنچایا۔ شہر میں ایک سرخوشی کا عالم تھا۔ لوگ عمان کے نمائندے کے گھر تک پرجوش رقصاں ایک جلوس کی صورت پہنچے، دستاویزات پیش ہوئیں اور وہاں پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا۔ مکران، لسبیلا اور خاران کے سرداروں اور ان کے عوام کی پاکستان سے محبت کا اظہار 1947 میں اس وقت ہوا تھا جب خان آف کلات، جو انہی 3 ریاستوں سمیت ساراوان جالاران کے علاقوں کا مشترکہ سربراہ تھا، اس نے پاکستان میں شمولیت کے اعلان سے ذرا پس و پیش کیا تو ان تینوں ریاستوں نے پاکستان سے اپنے الحاق کا اعلان کر دیا۔ بلوچستان کی ساحلی پٹی جس میں گوادر، اماڑہ، پسنی اور جیونی کے شہر آتے ہیں، مدتوں سے ایک قدیم سادہ زندگی کی علامت رہی ہے جس کی آبادی کا واحد ذریعہ معاش ماہی گیری ہے۔ سمندر چونکہ ایک عالمی حدود رکھتا ہے، اس لیے ماہی گیروں کے لیے مچھلی پکڑنے کا ایک علاقہ متعین کیا جاتا ہے۔ حکومت مغربی پاکستان نے یہ علاقہ 3 ناٹیکل میل مقرر کیا تھا جسے 1971 میں قائم ہونے والے صوبہ بلوچستان کی حکومت نے بھی برقرار رکھا۔ اس کے بعد سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کا لائسنس وفاقی حکومت دیا کرتی تھی۔ حکومت بلوچستان نے 1987 میں اپنی حدود کو بڑھا کر 12 ناٹیکل میل کر دیا۔ ایک ناٹیکل میل تقریباً 1860 میٹر یعنی تقریباً 2 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ پاکستان کی عالمی سمندری حدود 200 ناٹیکل میل ہے۔ اس وقت 12 ناٹیکل میل تک ماہی گیری صوبائی حکومتوں کا اختیار ہے، جبکہ 12 سے 20 تک دوسرے زون اور 20 سے 200 ناٹیکل میل تک تیسرے زون میں وفاقی حکومت کو اختیار حاصل ہے۔ بلوچستان کا سمندر 770 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جبکہ سندھ کا سمندر 348 کلومیٹر لمبا ہے۔ بلوچستان کے ماہی گیروں کی کل 5000 کشتیاں رجسٹرڈ ہیں۔ یہ کشتیاں سمندر میں زیادہ دور نہیں جا سکتی اور ان کے جال بھی قدیم طرز کے ہوتے ہیں جن سے سمندر میں موجود چھوٹی مچھلیاں یا ان کے انڈے وغیرہ محفوظ رہتے ہیں۔ مچھلیوں کی افزائش کے لیے 1980 سے ایک قانون بھی نافذ ہے کہ 1 جون سے 31 جولائی تک کسی قسم کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ ان مہینوں میں مچھلیاں اور دیگر آبی حیات انڈے دیتی ہیں اور ان کے بچے ذرا جوان ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ 2 ماہ ختم ہوتے ہیں، سندھ سے ٹرالر بلوچستان کے ساحل کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ سندھ کے اپنے ساحل کا عالم یہ ہے کہ اسے ان ٹرالروں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا مشینی جال لگاتے ہیں جسے گجونیٹ کہا جاتا ہے، جو سمندر کی تہہ سے انڈے، بچے سب کھینچ لاتا ہے۔ مناسب مچھلی رکھ لی جاتی ہے اور مردہ مچھلی اور انڈے واپس سمندر میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ سمندری حیات نے اس خوفناک مہم سے ڈرتے ہوئے اپنے ٹھکانے بلوچستان اور بھارت کی طرف بنا لیے ہیں۔ بھارت کی جانب کوئی جاتا نہیں، کیونکہ ذرا سی غلطی بھی انہیں بھارت کی قید میں لے جا سکتی ہے۔ ان ٹرالروں میں سے کوئی ایک ٹرالر بھی بلوچستان کا نہیں ہے۔ اب وہ کھیل شروع ہوتا ہے جو بلوچستان کے صوبائی ہیڈ کوارٹر کے سیکٹریٹ سے کراچی کی بلوچ آبادی لیاری تک پھیلا ہوا ہے۔ جس ٹرالر کو بلوچستان کے ساحل کے 12 کلومیٹر میں ماہی گیری کرنا ہوتی ہے، وہ لیاری میں بیٹھے ایجنٹوں سے رابطہ کرتا ہے جو اسے صوبائی محکمہ ماہی گیری سے NOC لے کر دیتے ہیں۔ گوادر کے ماہی گیروں کا یہ احتجاج تقریباً 30 سال سے جاری ہے۔ وہ اس 12 ناٹیکل میل کے سمندر کو اپنا رزق سمجھتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ ٹرالر یہاں چلتے رہے تو ایک دن یہ ساحل بھی سمندر کی طرح آبی حیات سے محروم ہو جائے گا۔ اور جیسے سندھ کے ساحلوں پر مچھیروں کے گاؤں تو ہیں لیکن مچھلی پکڑنے والے معدوم ہو چکے ہیں، ویسا ہی حال بلوچستان کا ہوگا۔ 12 ناٹیکل میل کے بعد سمندر اتنا گہرا اور شوریدہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر مچھلی پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وفاقی حکومت نے اب تک اپنے علاقے میں ٹرالر کا کوئی لائسنس یا NOC جاری نہیں کیا۔ گوادر کے ماہی گیروں کو خوب علم ہے کہ ٹرالر والے پورے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ سمندری حدود بلوچستان حکومت کی ہے، اور ٹرالروں کو NOC دینے والے وہ وزراء یہاں گوادر کے نام پر ساحل و وسائل کی نام نہاد جنگ لڑتے ہیں، بلوچستان پر حکومت کوئی بھی رہی ہو۔ آج تک کسی نے ٹرالروں کو لائسنس منسوخ کر کے اپنی مستقل جائز و ناجائز آمدنی سے ہاتھ دھونا گوارا نہیں کیا۔ گوادر، پسنی، اماڑہ اور جیونی کے عوام کو خوب اندازہ ہو گیا تھا کہ جو لیڈر گزشتہ 30 سالوں سے ٹرالروں کا استحصال نہیں روک سکے، ان کے ہاتھ اگر گوادر کا مستقبل آ گیا تو اسے اونے پونے داموں بیچ ڈالیں گے۔ یہ تاثر میں نے اس وقت محسوس کیا جب 2000 میں گوادر پورٹ پر کام شروع ہوا۔ ان دنوں میں کئی دفعہ وہاں گیا۔ گوادر کے واحد سمندری پہاڑ کوہ باتیل پر سنگار ہاؤسنگ اسکیم بن چکی تھی۔ ایک چھوٹا سا ہوٹل بھی تھا۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر بھی قائم ہو چکے تھے۔ دونوں وزرائے اعظم بے نظیر اور نواز شریف تک کے بھی کئی پلاٹ تھے۔
بار بار وہاں جانے اور گوادر کی مقامی آبادی سے گفتگو کرنے کے بعد یہ تاثر ملا کہ پورے ملک کے پراپرٹی ڈیلر گدوں کی طرح گوادر پر حملہ آور ہو چکے ہیں اور وہ مقامی افراد سے زمینوں کا سودا کر رہے ہیں۔ مشرف دور تھا، ایک نعرہ بلند ہوا کہ بلوچستان کی آبادی کو ریڈ انڈین بنایا جا رہا ہے۔ نعروں کی گونج میں خرید و فروخت بہت کم ہو گئی، پورے ملک میں لگے پراپرٹی کے بورڈ بھی اتر گئے۔ اس دوران وہاں بلوچستان کے دیگر علاقوں کے رہنے والوں نے خرید و فروخت شروع کی تو گوادر کی مقامی آبادی میں یہ بنبناہٹ شروع ہوئی کہ یہ استحصال کا نعرہ دراصل اس لیے لگایا گیا تھا کہ یہاں کوئی باہر سے نہ آئے اور ہم یہ زمینیں سستے داموں خرید کر ملک بھر کے پراپرٹی ڈیلروں کو فروخت کریں۔ مقامی افراد کا یہ خوف بالکل سچ ثابت ہوا۔ ان حالات میں گوادر کے مقامی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ان تمام رہنماؤں کے نزدیک سمندر میں موجود ایک مچھلی کی طرح ہے جس پر قبضے کے لیے صوبائی، وفاقی اور عالمی طاقتوں کی جنگ جاری ہے۔ سب نے اپنے جال بچھا رکھے ہیں، ایسے میں وہ اگر آج خود نہ اٹھے تو کوئی ان کے حقوق کے لیے نہیں اٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ یہ پہلی عوامی تحریک جو بلوچستان کی قوم پرست سیاست سے بھی دور رہی اور انہوں نے قوم پرست لیڈروں کو اپنا پرچم نہیں اٹھانے دیا۔ جماعت اسلامی کا پروردہ اور مذہبی شخصیت مولانا ہدایت اللہ اس تحریک کا پرچم بردار بن کر اٹھا۔ وہ ایک مقامی تھا اور اس کا جینا مرنا ان ماہی گیروں سے وابستہ تھا۔ وہ عالمی سیاست جانتا تھا، نہ علاقائی کشمکش۔ 15 نومبر سے دھرنا شروع ہوا اور اس میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ ایک ماہ کے دھرنے کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہی مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں جن کا 100% تعلق گوادر کی مقامی آبادی سے ہے۔ پہلی دفعہ خوفناک حد تک آبی حیات کی دشمن ماہی گیری کے خاتمے کے بارے میں سوچا گیا ہے۔ وہ غیر ضروری چیک پوسٹیں جو گوادر کے عوام کی عزت نفس مجروح کرتی تھیں، ان کے خاتمے کا وعدہ ہوا ہے۔ گوادر کی اس تحریک کا ایک ہی سبق ہے، اگر عوام اپنے مفاد کے لیے متحد ہو جائیں تو پھر کوئی قومی، صوبائی، علاقائی یا نسلی لیڈر ان کے مفاد کا سودا نہیں کر سکتا۔